رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن جب چاند نیا طلوع ہوتا ہے تو اس کو اہلا کہتے ہیں. ویسے تو قمر چاند کا عربی کے اندر قمر کہتے ہیں، لیکن جو نیا چاند جب طلوع ہوتا ہے تو اس کو جو ہے ہلال اور عربی کے اندر اہلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. چاند کے بارے میں کہ اس کا گھٹنا اور اس کا بڑھنا یہ کیا معاملہ ہے، تو قل آپ کہہ دیجئے ہیا یہ مواقیت وقت بتاتا ہے للناسی لوگوں کے لیے، والحج اور حج کا وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، ولیس البر اور نہیں ہے نیکی، بان یہ کہ تأتوا البیوت تم آؤ اپنے گھروں کے اندر، من ظہورها اپنے گھروں کے دروازوں والی سائڈ سے نہیں بلکہ پچھلی سائڈ سے، ولیکن البر لیکن نیکی یہ ہے من اتقا جو پرہیزگار بن گیا، وقت البیوت اور تم آؤ اپنے گھروں کو، من ابوابها ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اور اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ، لعلکم یقیناً تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ گے. لعلکم عربی کے اندر ویسے اس کا معنی تو شاید کے ہوتا ہے، لیکن جب پیچھے اللہ رب العالمین نے کچھ نصیحت فرمائی ہے اور اس بات کے اندر کوئی شک والی بات نہیں ہے، لہٰذا پھر یہاں پر اسی کا معنی یقین کے اندر آ جائے گا، کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ کی بات چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات کے اندر شک نہیں آ سکتا، وہ یقین ہی یقین ہے یقیناً. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لعلکم یقیناً تم تفلحون ان باتوں کے اوپر عمل کر کے کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح والا راستہ تم پالو گے. تو ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 قسم کے احکام بیان کیے ہیں. پہلا حکموں میں سے یہ حکم ہے کہ آپس کے اندر باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا. یقیناً اگر میں اور آپ دیکھیں تو آج نیچے سے لے کر بڑوں تک یہی معاملہ چل رہا ہے. کوئی غصب کر کے کھا رہا ہے، کوئی دھوکہ دہی کر کے کھا رہا ہے، اور کوئی ناپ تول کے اندر کمی کر کے کھا رہا ہے. حالانکہ آج ہم سوال کرتے ہیں پریشان ہیں جی کہ بارشیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں. یہ ان کی وجوہات جہاں پر میں اور آپ سارے کے سارے غیر مسلموں کے اوپر ذمہ داری اس چیز کی ڈال دیتے ہیں کہ ان کے اعمال ہیں، انہوں نے ایسے کیا. نہیں، جہاں پر وہ بھی قصوروار ہیں اسی طرح ہم بھی قصوروار ہیں کہ ہمارے بھی اعمال کچھ اس طرح سے ہو چکے ہیں کہ آج جس طرح امت کا بدحالی صورت ہے اور امت زوال کا شکار ہے، اس کی وجہوں میں سے ایک وجہ جہاں پر وہ ہیں غیر مسلم ہیں کہ جو سر جوڑ کر سارے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کچھ ہمارے اوپر بھی وجوہات آتی ہیں کہ ہمارے اندر بھی کمزوریاں آ چکی ہیں، اور ان کمزوریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم دھوکہ دہی، جھوٹ، فراڈ، ٹھیک ہے، دوسروں کی زمینوں کے اوپر ناجائز قبضہ، اس طرح کے معاملات، ناپ تول کے اندر کمی. اور اللہ رب العالمین تو اپنی کلام پاک کے اندر فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ناپ تول کے اندر کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو آج ہم ہلاکتوں کی طرف جو جا رہے ہیں ہمارا اپنا بھی قصور ہے کہ ہمارے اعمال کچھ ایسے ہو چکے ہیں کہ وہ پھر ہمیں ہلاکتوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں. آگے اللہ رب العالمین نے ایک نئی صورت بیان کی ہے کہ تم ایک دوسرے کا مال کس طرح کھاتے ہو باطل طریقے کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ کہ تم حکمرانوں کا سہارا لے کر جو ہے ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہو. وہ کیسے کہ مثال کے طور پر حکومت کی طرف سے ایک قانون بنتا ہے کہ ایک محکمے کو جو لوگوں کے ٹیکس وصول کرتا ہے، تھوڑی سی وہ حرکت کے اندر آتا ہے، حکومت کی طرف سے سختی آتی ہے تو یہ جو متعلقہ ادارہ ہے یہ ٹیکس والوں کے پاس جا کے رشوت لے لیتے ہیں، اور سہارا کس کو بناتے ہیں؟ پیچھے حکمرانوں کا، کہ انہوں نے پیچھے سے سختی کی ہے، اور پھر جب وہ ٹیکس نہیں دیتے تو تھوڑی سی ان سے رشوت لے کر پھر معاملے کو اسی طرح رکھ دیتے ہیں. اسی طرح اگر امن و امان کے لحاظ سے تھوڑی سی سختی کر دی جائے تو پولیس والوں کے مزے بن جاتے ہیں، پیچھے حکمرانوں کا سہارا لے کر رشوت لینا شروع ہو جاتے ہیں. یا اسی طرح آپ اس کی مثال آسان لفظوں میں یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے 2 روپے کا پٹرول مہنگا ہوتا ہے، لیکن میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر دکاندار
کوئی بھی چیز خرید اور فروخت ہم جب کرتے ہیں تو 10 گنا وہ مہنگی کر دی جاتی ہے، اور پیچھے سے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ پیچھے سے مہنگی کر دی گئی ہے۔ پٹرول دیکھو اوپر چلا گیا ہے، سہارا پیچھے سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم حکمرانوں کا لیتے ہو اور پھر اسی سہارے کے تحت ایک دوسرے کا مال تم ناجائز طریقے سے کھانا شروع کر دیتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لِتَأْكُلُوا، تم یہ بات حکمرانوں کے اوپر ڈال دیتے ہو تاکہ تم کھاؤ، فریقاً کچھ حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے اموال میں سے۔ تو اس چیز سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے۔ دوسرا، اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ کے اندر چاند کے بارے میں، اہلہ عربی کے اندر جب چاند نیا نیا طلوع ہوتا ہے تو آپ میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب شروع کے اندر یہ طلوع ہوتا ہے تو باریک ہوتا ہے بالکل، پھر مکمل ہوتا ہے، پھر کٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا یہ کس وجہ سے ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے آگے اس کی وجہ بیان کی کہ تم اس چاند کی وجہ سے اپنے ایک تو وقت معلوم کرتے ہو۔ آج تو جدید ٹیکنالوجی ہے، سائنس آ چکی ہے، تو میں اور آپ ہر ایک کے پاس گھڑی موجود ہے، وقت موجود ہے، ہر قسم کی سہولیات آ چکی ہیں، لیکن اس دور کے اندر جو ٹائم دیکھا جاتا تھا وہ اسی چاند کے ذریعے سے دیکھا جاتا تھا کہ جب یہ بڑھتا تھا گھٹتا تھا تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹائم کو لے کر آیا کرتے تھے۔ والحج، اور دوسرا اس کی فائدہ یہ ہے چاند کا کہ تم حج کا وقت بھی معلوم کر لیتے ہو۔ تو یہ بھی ایک قمری جو ہجری سال ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی حکمت رکھی ہے کہ کبھی یہ 29 دن کا ہوتا ہے، کبھی 30 دن کا ہوتا ہے، اس سے نہ اوپر ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کبھی میں اور آپ اگر عیسوی سال کے مطابق وہی ٹائم ٹیبل اسلام کے اندر بھی ہوتا تو میرے اور آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کبھی رمضان مبارک کے روزے اسی قمری سال کے لحاظ سے کبھی سردیوں کے اندر آ رہے ہیں، کبھی گرمیوں کے اندر آ رہے ہیں۔ اگر یہ عیسوی سال چلتا ہے، عیسوی سالوں کے اندر آتے وہ ٹائم ٹیبل میں اور آپ رمضان مبارک یا اسلام کے اندر بھی لے کر آتے تو ایک ہی مہینے کے اندر پکے روزے ہونے تھے۔ اگر وہ گرمیوں کے ہوتے تو پکا وہی گرمیوں کا موسم ہوتا ہر رمضان مبارک کے مہینے کے اندر، اور اسی طرح وقت بھی وہی ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ میری حکمت ہے اور میرے فیصلوں کے اندر یقیناً حکمت ہے کہ میں نے ایک قمری سال تمہارے لیے اسلام کے اندر لایا ہے تاکہ جو ہے تمہارے لیے تمہارے معاملات کے اندر تمہیں دین کے اوپر چلنے کے لیے آسانی ہو۔ آگے تیسری اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ کے اندر جو بات بیان کی ہے، ہوا اس طرح کرتا تھا کہ اسلام سے قبل جب کوئی آدمی بیت اللہ کے طواف کے لیے جایا کرتا تھا تو وہ پہلے جب نکلتا اپنے گھر سے تو دروازے سے نکل کر جاتا، جب وہاں کا طواف کر کے واپس آتا تو پھر کہتا تھا کہ اب میں گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوں، لہٰذا میں نے دروازے سے انٹر نہیں ہونا بلکہ اپنے گھر کی بیک سائڈ سے وہ انٹر ہوا کرتے تھے، یا تو دیواریں پلانگ کے اندر داخل ہوتے یا پھر چھت سے چڑھ کے اوپر آتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کنسیپٹ کو جو زمانہ جاہلیت کا تھا اس کو ختم کیا اور فرمایا کہ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ نیکی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کے اندر پیچھے والی سائڈ سے داخل ہو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو انسان اللہ رب العالمین سے ڈر کر متقی اور پرہیزگار بن گیا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یہاں پر جو ہے اس زمانہ جاہلیت کے کنسیپٹ کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم نے اب اے مسلمانوں، اہل ایمان، تم جب اپنے گھروں کے اندر اب داخل ہونا ہے، حج کرو، عمرہ کرو، تو اس کنسیپٹ کو نہیں لے کر آنا بلکہ اپنے گھروں کے دروازوں والی سائڈ سے تم نے داخل ہونا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈر جاؤ اور ان احکامات کے اوپر عمل کرو، یقیناً تمہارے لیے اس کے اندر کامیابی اور فلاح کا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد ہماری حدیث مبارکہ کا درس ہے۔ تو آج کے جو حدیث کے راوی ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قال، یہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، ان امتی، بے شک میری امت، یأتون یوم القیامتی، قیامت والے دن اس حال کے اندر آئے گی
کہ غرم محجلین، ان کی پیشانیاں بھی اور ان کے ہاتھ بھی وضو کرنے کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، اور میں اسی وجہ سے ان کو اپنی امت کو قیامت والے دن اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے پہچان لوں گا۔ تو آگے فرمایا من اثر الوضوء، وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے، فمن استطاع منکم، پس جو تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے، ان یطیل غرتہ، کہ وہ اپنی چمک کو بڑھائے، فلیفعل، تو وہ کر گزرے، اپنی چمک کو بڑھاتا چلا جائے۔ متفق علیہ، اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر چمک کو بڑھانا کیسا ہے؟ سب سے پہلے اس کے اندر 3 اقوال شارحین کرام نے نقل کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک انسان وضو کرتا ہے، مثلا ہر اعضاء کو 3 دفعہ دھونا جائز ہے کہ آپ 3 دفعہ ایک وضو کے اعضاء کو دھو سکتے ہیں۔ اب ایک آدمی اپنے ہاتھ کو 1 دفعہ دھوتا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کا ہاتھ مکمل طریقے سے پانی اس کو لگ گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ مزید 3 دفعہ دھوتا ہے، تو مفسرین کرام اور شارحین نے کہا ہے کہ یہ ہے اس کی چمک بڑھانا۔ دوسرے شارحین کہتے ہیں کہ ایک آدمی نماز کا وقت ہے، اس کا وضو موجود ہے، لیکن وہ دوبارہ کرتا ہے، تو یہ بھی غرم محجلین، چمک بڑھانے کے اندر ہی آ جائے گا۔ لیکن جو صحیح رائے ہے وہ یہی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، سیر اعلام النبلاء کے اندر ان کا عمل اپنا موجود ہے کہ وہ اس حدیث سے یہ معنی لیا کرتے تھے کہ جہاں تک مثلا آپ نے ہاتھ بازوؤں کو کونیوں تک دھونا ہے، تو وہ اپنے کندھوں تک دھو لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ لیا ہے کہ جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضاء کو دھونے کی حد بتائی ہے، اس سے بھی تھوڑا سا آگے دھو لینا، یہ ہے غرم محجلین، یعنی جتنے آپ دھوئیں گے وضو کے اعضاء کو، اتنی آپ کی چمک بڑھتی جائے گی اعضاء کی۔ تو یہ اس حدیث مبارکہ کو کچھ معنی تھے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس حدیث مبارکہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔